لیکن کسی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کے حفظ کرنے کی وجہ سے گردے پھٹ گئے یا پھیپڑے پھٹ گئے یا اس کا انتقال ہو گیا. نہیں نہیں, اللہ رب العزت قرآن مجید کی وجہ سے کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں فرماتا, بلکہ نہ جانے کتنے بیماروں کو اس کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی نظام رضا منظری, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. اس طریقے سے عالم اور غیر عالم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العزت تم میں سے ایمان والوں کے مرتبوں کو بلند فرمائے گا, پھر ایمان والوں میں بھی جو علم والے ہیں ان کے مرتبوں کو اور زیادہ بلند فرمائے گا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ایک تو ایمان والوں کے مرتبے بلند ہوں گے. ایمان والے کون ہیں؟ حضرت علامہ مولانا عالم منظری صاحب کی بلن ہے, اچھے سے بتا دیا ہے. اور علم والے کون ہیں میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. علم والے وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا, جن کے سینوں میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا. حضرات محترم, قرآن مجید میں اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی بڑے سے پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو اللہ رب العزت کی جلال سے, اس کے کلام کی جلال کی وجہ سے وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتا, وہ بڑے سے بڑا پہاڑ پاش پاش ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. لیکن حضرات محترم, یہ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر بڑے پہاڑ پر اتر جاتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. لیکن قسم خدا کی امت مصطفیٰ کا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے کے جزدان میں قرآن عظیم کو محفوظ کر لیتے ہیں. لیکن کسی کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کے حفظ کرنے کی وجہ سے گردے پھٹ گئے یا پھیپڑے پھٹ گئے یا اس کا انتقال ہو گیا. نہیں نہیں, اللہ رب العزت قرآن مجید کی وجہ سے کسی کو پریشانی میں مبتلا نہیں فرماتا, بلکہ نہ جانے کتنے بیماروں کو اس کی وجہ سے شفا عطا فرما دیتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی نظام رضا منظری, نعرہ تکبیر. واہ واہ واہ. حضرات, اللہ رب العزت علم والوں کو عزت عطا فرماتا ہے, برکت عطا فرماتا ہے, فضیلت عطا فرماتا ہے. اب میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت امام ربیعہ رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ جنگ کے موقع پہ گئے, سرحد کی پاسبانی کے لیے, حفاظت کے لیے ان کو جانا پڑا. جاتے وقت اپنی بیوی کو یہ 30,000 اشرفیہ امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دے گئے. اس کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ, افراتفری کا ماحول نہ بنائیں. ابھی بھی میرے اساتذہ کرام کی آمد ہو رہی ہے, وہ بہت جلد ممبر نور پر تشریف لائیں گے اور آپ کو محسوس فرمائیں گے. اللہ رب العزت کے یہ برگزیدہ بندے حضرت امام ربیعہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, بہت بڑے محدث, یہ ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھی, یعنی ان کی والدہ امید سے تھی. ان کے والد حضرت ابو عبد الرحمن کو ایک جنگ کے موقع سے جانا ہوا, تو جاتے جاتے اپنی شریک حیات کو 30,000 اشرفیاں دے گئے, 30,000 سونے کے سکے دے گئے, اور کہنے لگے صاحبزاد میری شریک حیات میں جا رہا ہوں جنگ پر, اگر خدا نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میں واپس آؤں یا نہ آؤں, اگر واپس آ گیا تو میری امانت میرے حوالے کر دینا, اور اگر نہ آ سکوں تو یہ جو میں تجھ کو امانت دے کر جا رہا ہوں اس کو صحیح سے محفوظ کر دینا, اور یہ جو تیرے شکم میں میری امانت ہے اگر اللہ رب العزت تجھ کو بیٹا عطا فرمائے تو اس کو دین کا عالم بنا دینا, اس کو دین کا فقیہ بنا دینا, اس کو محدث بنا دینا, اس کو مفتی بنا دینا, اس کو فقیہ بنا دینا. حضرات محترم, حضرت امام ربیعہ کی والدہ, ان کے پاس میں ان کے والد وہ 30,000 اشرفیاں رکھ کر چلے گئے. ایک لمبا زمانہ گزر گیا, حضرت عبد الرحمن واپس نہ آئے اور وہ سرحد کی حفاظت میں لگے رہے. اللہ اکبر, تاریخ میں لکھا ہے
30 سال تقریباً 27 سال کے بعد وہ واپس آئے. وہ جب واپس آئے تو اس وقت تک ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر عالم دین بن چکا تھا, بہت بڑا محدث بن چکا تھا, اتنا بڑا محدث کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر وہ مسجد جس مسجد کی فضیلت دنیا کی دیگر مساجد سے افضل ہے, مسجد حرام کے بعد اگر سب سے افضل و اعلیٰ اس روئے زمین پر کوئی مسجد ہے تو وہ وہی مسجد ہے جس مسجد کو مصطفیٰ کے قدم ناز چومنے کا بار بار شرف حاصل ہوا. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کے قدم ناز چومنے کا جس مسجد کو شرف حاصل ہوا, مسجد نبوی. مسجد نبوی میں کلاس لگتی تھی. حضرت امام ربیعہ وہاں پر بڑے بڑے علماء کو پڑھاتے تھے. پڑھنے والے کوئی عام لوگ نہیں ہوتے تھے, پڑھنے والا کوئی امام مالک ہوتا تھا, کوئی حسن بصری ہوتا تھا, بڑے بڑے جلیل قدر علماء, بڑے بڑے محدثین, بڑے بڑے فقہاء پڑھنے والے ہوتے تھے. حضرات محترم, اللہ رب العزت کا یہ برگزیدہ بندہ 27 سال کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھا, اپنے دروازے پہ سواری روکی. چونکہ جنگ سے آ رہے تھے, ان کے پاس میں ہتھیار بھی تھے, لیکن جیسے ہی اپنا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ میرے گھر میں ایک خوبصورت نوجوان موجود ہے. اللہ اللہ, اب ایک اجنبی آدمی کو گھر میں دیکھا تو ان کی غیرت بول اٹھی. انہوں نے لکھک کر ان سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہو, بغیر اجازت گھر میں آنے کی اجازت تم کو کس نے دے دی؟ اللہ اللہ, ادھر تو حضرت عبد الرحمن جو جنگ سے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے گھر میں کیا کر رہے ہو, ادھر وہ بیٹا جو پہلے سے گھر میں موجود تھا, جن کو زمانہ امام ربیعہ کے نام سے یاد کرتا ہے, جن کو تاریخ امام ربیعہ کے نام سے یاد کرتی ہے, انہوں نے کہا ارے میں تو اس گھر کا لخت جگر ہوں, میں تو یہاں کا بیٹا ہوں, یا یہیں پر پیدا ہوا ہوں, یہیں پر پڑا بڑا ہوں, آنے والے تو بتا تو بغیر اجازت کے میرے گھر میں کیسے داخل ہو گیا؟ اللہ اکبر. حضرات اب یہ وہ کہہ رہے ہیں آنے والے تو بتا تو کون ہے, وہ کہہ رہے ہیں جو پہلے سے میرے گھر میں موجود ہے تو بتا تو کون ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں, پتہ نہیں ہے, چونکہ بیٹے کی پیدائش باپ کے چلے جانے کے بعد میں ہوئی تھی اور وہ بیٹا ان کے پیچھے ہی اتنا بڑا ہو گیا, بالکل جوان ہو گیا, لحیم و شحیم ہو گیا اور زمانے کا زبردست محدث اور عالم دین بن گیا. حضرات اب یہ سارا مکالمہ ہوتا رہا, ساری بات چیت ہوتی رہی, وہ ان سے پوچھتے رہے تم کون ہو, وہ ان سے پوچھتے رہے تم کون ہو. اب یہ ساری گفتگو پردے کی آڑ میں کھڑے ہو کر اسلام کی مقدس شہزادی یعنی کہ امام ربیعہ کی والدہ کو دیکھ رہی تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ آنے والا کوئی غیر نہیں ہے بلکہ میرے شوہر ہے, اور یہ گھر میں رہنے والا یہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ میرے شکم سے پیدا ہونے والا میرا لخت جگر ربیعہ ہے, انہوں نے پردے کے پیچھے سے کہا تھا اور ربیعہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹکرانے کی ضرورت نہیں ہے, آنے والا کوئی غیر نہیں ہے بلکہ یہی ہے جس کو تیرا باپ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت مفتی نظام رضا منظری, نعرہ تکبیر, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات امام ربیعہ کی والدہ نے فرمایا بیٹا یہ آنے والے کوئی اور نہیں, یہی تیرے والد ہیں. اللہ اکبر. خیر جب پتہ چلا آنے والے میرے والد, انہوں نے سنا کہ یہ میرا بیٹا تو دونوں باپ بیٹے گلے سے لپٹ گئے. اللہ اکبر. معانقہ کیا, بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے, چونکہ جنموں کے پچھلے تھے. 27 سال کے بعد ایک باپ اپنے بیٹے سے مل رہا تھا, بلکہ یوں کہیے کہ یہ زندگی کی پہلی ملاقات تھی, چونکہ بیٹے کی پیدائش تو باپ کے جنگ میں چلے جانے کے بعد میں ہوئی تھی. حضرات اب باپ بیٹے ملے, باپ بیٹھ گئے, اب سکون سے اپنے گھر میں بیٹھے تو ان کو وہ بات یاد آئی. بس میری گفتگو کا آخر چل رہا, محبت سے بولیں سبحان اللہ. ہاں سونا نہیں ہے. ابھی میرے بعد میں میرے اساتذہ کرام جو بریلی شریف سے چل کر آئے ہیں, حضور سید ناصر میاں جو جنیٹا شریف سے چل کر آئے ہیں, اور دیگر کچھ بھوجپور سے اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں, بہیڑی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں, وہ سب ممبر نور پر تشریف لانے والے. حضرات اب حضرت عبد الرحمن وہ سکون سے بیٹھ گئے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ نوجوان کوئی غیر نہیں ہے, میرا ہی بیٹا ہے, سکون سے بیٹھ گئے. اب بیٹھے بیٹھے ان کو وہ بات یاد آ گئی جو جنگ میں جاتے وقت وہ 30,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے کر گئے تھے. تو کہنے لگے میری شریک حیات, میری زوجہ محترمہ, ان 30,000 اشرفیوں کا تم نے کیا کیا جو جنگ میں جاتے وقت میں تمہارے حوالے کر کے گیا تھا. اللہ پیسہ انسان کو یاد آ ہی جاتا ہے, دولت کو کوئی کب بھولتا ہے,
لیکن حضرات وہ عورت بھی بڑے کمال کی بندی تھی، وہ بھی اللہ رب العزت کی نیک بندی تھی، نیک بندی تھی، تبھی تو اس کے شکم سے امام ربیعہ پیدا ہوئے، ورنہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ مجلا کرنے والی کے شکم سے امام ربیعہ نہیں کوئی نچکیا ہی پیدا ہو سکتا ہے۔ بے شک بے شک حضرات محترم، وہ ایسی خاتون نہیں تھی، بڑی پاکیزہ خاتون تھی، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے کہا میرے سرتاج، میرے شوہر، ابھی آپ سفر سے آئے ہیں، تھوڑا آرام کیجئے، آپ کی امانت کو میں نے بیکار نہیں جانے دیا ہے، میں نے اس میں خیانت نہیں کی ہے، بلکہ میں نے اس کو سنبھال کر رکھا ہے، آپ تھوڑا آرام تو فرما لیجئے۔ حضرات محترم آرام فرمانے لگے، اتنے میں وقت ہو گیا حضرت امام ربیعہ کے مسجد نبوی جانے کا، یعنی ان کے بیٹے مسجد نبوی گئے اور جا کر کے مسجد نبوی میں کلاس کا ٹائم ہو گیا، حدیث پڑھانے لگے۔ اب وہ جو والد تھے حضرت عبد الرحمن، ان کا بھی وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی گئی تو کیا دیکھا کہ کوئی محدث گردن نیچے کیے ہوئے حدیثیں پڑھا رہا ہے، مصطفیٰ کی مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، بڑے کمال کی بات ہے یار، یہ مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھا رہا ہے۔ اب انہوں نے جا کر چپکے سے پوچھا کہ یہ پڑھانے والے محدث صاحب کون ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ عبد الرحمن کے لخت جگر ربیعہ ہیں۔ حضرات جب اتنا سنا فوراً سے گھر آئے، بیوی کے پاس آئے۔ اب جو بیوی تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ مسجد نبوی سے ہو کر آئے ہیں، یہ میرے لخت جگر کو دیکھ کر آئے ہیں، اور میرا لخت جگر مصطفیٰ کی مسجد میں بیٹھ کر مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھا رہا تھا، اس کی کیا شان ہے، کیا عزت ہے، کیا عظمت ہے، کیا رفعت ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کیا بلندی عطا فرمائی ہے، وہ ایک باپ سب دیکھ کر آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جب وہ جیسے ہی گھر میں آئے، ان کی شریک حیات نے چہرے سے پڑھ لیا اور سمجھ گئی، کہنے لگی سرکار بتاؤ اب 30,000 اشرفیہ چاہیے یا ایسا شان والا بچہ چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ